ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سامعین محترم، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ابتدائی زندگی نبوت کا آغاز کب، کیسے اور کن حالات میں ہوا، اس سے اپنی بات شروع کرتے ہوئے چند ضروری باتیں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا پر جب اعلان توحید کیا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور عرب و عجم تمہارے ماتحت آ جائیں گے، تم ان کے سربراہ اور لیڈر بن جاؤ گے۔ یہ خصوصاً اہل مکہ کو خطاب تھا۔ اب یہاں ذرا توجہ کی ضرورت ہے، اتنی سی دعوت اور اتنے سے اعلان کے بعد ہمیں مکہ میں دو گروہ، دو گروپ نظر آنے لگے۔ ایک گروپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کا دشمن بن گیا، اور دوسرا گروپ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے والا بن گیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہی جو کلمے میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں، یہی یا ان کے ہم معنی الفاظ محبوب علیہ السلام نے بولے تھے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ تو سوال یہ تھا کہ ان جملوں کے اندر ایسی کیا بات چھپی ہوئی تھی کہ ان کو سنتے ہی آپ کا سگا چچا جو ہے وہ آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کرنے پہ اتر آیا؟ آخر ان جملوں میں ہے کیا تھا؟ بھئی آپ نے اسلام کی کوئی لمبی چوڑی تفسیر تو کی نہیں، اسلام کے بڑے بڑے مشکل احکام تو بیان ہی نہیں کیے، ابھی تو وہ نازل ہی نہیں ہوئے، تو آخر ان جملوں میں ایسا کیا اثر تھا کہ چچا جو ہے وہ گالیاں دینے پہ، لوگ پتھر مارنے پہ اتر آئے ہیں، اور ادھر بلال ہے کہ جسے آگ کے انگارے بھی کچھ نہیں کہتے؟ یہ سوال ہے۔ سادہ سا جملہ تھا، سادہ سے کلمات تھے، بلال جان گنوانا برداشت کر رہا ہے، اس کلمے سے منحرف ہونا اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ سارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے متاثر ہیں، آپ کو اپنے دور کا آئیڈیل اور بہترین شخص سمجھتے ہیں، اپنی بڑی بڑی قیمتی امانتیں آپ کو دیتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے ہو جائیں تو صلح آپ سے کرواتے ہیں، لیکن کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا چھپا ہے اس میں؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا پرچار اور چرچا مکہ سے باہر گیا تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی جاؤ مکہ میں جاؤ، وہ نبی، وہ شخص جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے، اس کی باتیں، اس کی معلومات ساری مجھے لا کے دو۔ تو سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب بھائی واپس گیا میں نے پوچھا بتاؤ آخری نبی کے بارے میں حالات اس کے،
کہتے جی اس نے کہا جی بس وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، اتنی سی سادہ سی بات کہی تو فرمایا کہ میرا دل جو تھا وہ صحیح مطمئن نہیں ہوا، جو میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، جو تلاش کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ملا۔ آخر خود ہی مکے کا سفر کیا، مکہ پہنچا، حالات اس قدر خطرناک، سیکورٹی اور کرفیو لگا ہوا ہے کہ کسی کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ کہتے حالات میں نے دیکھے تو مسجد میں بیٹھ گیا، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسافر لگتا ہے، شام کو اسے اپنے ساتھ لیا، کھانا کھلایا، صبح ہوئی کہتے پھر میں گھومتے گھماتے شام کو پھر مسجد نبوی، مسجد حرم میں آ گیا، نبی علیہ السلام کا سراغ نہیں مل سکا اور کسی سے پوچھنے کی جرت نہیں تھی۔ حالات اتنے خطرناک ہیں۔ خیر دوسرے دن پھر سیدنا علی سے ملاقات ہوئی، تیسرے دن آخر انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو کہتے میں نے جھجکتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو چپ کر کے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑا، نہیں لے کے گئے بلکہ کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو اور میرے ساتھ نہیں چلنا، رستے میں اگر میں دیکھوں گا کہ کہیں خطرہ ہے، کوئی آدمی تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں خام خواہ اپنی جوتی کا تسمہ سیدھا کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، تم نے آگے گزر جانا ہے۔ اتنے خطرناک حالات ہیں۔ کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں گیا، آپ سے ملاقات کی، آپ نے چند باتیں سکھائی، کلمہ پڑھا، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو ذر اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب حالات بہتر ہوں گے تب آ جانا۔ تو سیدنا ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسے نہیں جاؤں گا، جب تک مکے کے چودھریوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر جاتا اس وقت تک واپس نہیں جانا۔ ابھی کلمہ پڑھا ہے، کوئی احکام نماز کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جنون صرف کلمہ پڑھتے ہی چڑھ گیا ہے۔ کہتے جی اعلان کروں گا تب جاؤں گا۔ اعلان کیا، بس اعلان کرنا تھا تو وہ سارے لوگ ایسے ان کو چمٹے جیسے شہد کی مکھیاں یا بھیڑ جو ہے وہ آدمی پہ چمٹ جاتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ سیدنا عباس آئے رضی اللہ تعالی عنہ، جب دیکھا کہ یہ ابو ذر غفار قبیلے کا یہ بڑا آدمی ہے تو انہوں نے ان کو سمجھایا پاگل ہو گئے ہو، تم انہی کے علاقے اور قبیلے سے گزر کے ملک شام میں جاتے ہو تجارت کے لیے، مرنا تو نہیں ہے؟ کہتے خیر انہوں نے چھڑا دیا۔ پھر اگلے دن پھر مجھے جوش آیا، پھر میں نے یوں ہی کیا، پھر مار پڑی، پھر اسی طرح سیدنا عباس نے چھڑایا۔ سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے جب میں مکہ آیا تو پوری پلاننگ بنی ہوئی تھی کہ کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے نہیں دینی، بلکہ میٹنگ کے ساتھ مجلس شورا بیٹھی ان کی کہ جو بھی حاجی مکہ میں انٹر ہو اسے رستے میں کہہ دینا کہ بھائی ایک جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، قریب جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، اس نے ہمارا سارا خاندان برباد کر دیا ہے، رشتہ داریاں توڑوا دی ہیں، سارا امن و سکون خراب کر دیا۔ جو بھی انٹر ہوتا ہے مکہ میں اسے یہ پیغام دے دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہ لوگ ملے، میں نے کہا کہ چلو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے کانوں میں روئی لے لوں، نہ اگر ملاقات ہو بھی گئی تو آپ کی بات میرے کانوں میں نہیں پڑ سکے گی۔ کہتے میں نے روئی لے لی، لیکن فطرت نے جھنجھوڑا۔ فطرت کہنے لگی یار اتنے بڑے تم آدمی ہو، اپنی قوم کے سارے فیصلے سردار ہو، ان کی گتھیاں تم سلجھاتے ہو، اور اگر نبی کی بات سن لو گے صحیح نہ ہوئی تو نہ ماننا، سنو تو صحیح۔
اگر غلط ہوگی تو تم فیصلہ نہیں کر سکتے؟ اگر بات درست نہیں ہوگی، تم اتنے بڑے پچیتی آدمی ہو، تمہیں پتا چل جائے گا یہ بندہ فیک ہے، تو بات نہ ماننا۔ کہتے پھر میں نے روئی نکال دی۔ یہ جب ضمیر میں یہ پکار بلند ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچا تو آپ نے وہ خطبہ جو ہم جمعے میں پڑھتے ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستغفرہ، آپ نے صرف یہ خطبہ ہی مجھے پڑھ کے سنایا ہے۔ تو سیدنا ابو طفیل کہتے ہیں میں نے خود کہا اللہ کے نبی ایک دفعہ پھر سنائیے۔ آپ نے صرف وہی خطبہ جو ہم ہر جمعے میں عربی خطبہ سنتے ہیں، آپ نے وہی پڑھا بس۔ کہتے جی یہ خطبہ سننے کے ساتھ ہی میں نے کہا جی کلمہ پڑھائیں۔ سوال باقی ہے ابھی، ان کو کچھ بھی نہیں پتا چل رہا، صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، کلمے کی دعوت مل رہی ہے، اور یہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ ہر قسم کی سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور ادھر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، چھپ چھپ کے قرآن سنتا ہے لیکن قرآن پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ واقعہ تو مشہور ہے، سب نے طے کیا کہ یار سارا دن تم نبی کی مخالفت کرتے ہو، رات کو جا کے قرآن سنتے ہو، یہ اچھی بات ہے۔ میٹنگ ہوگی کہ آج کے بعد کوئی نہیں جائے گا، لیکن وہ جنہوں نے میٹنگ کی تھی سارے پھر جمع ہوئے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں، آپ خود بھی اپنے دل میں اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں کہ یہ مرنے منانے پہ یہ آپ کے فدائی بن گئے ہیں اور یہ آپ کے دشمن ہیں صرف کلمے کی دعوت سے۔ ان لوگوں کو پتا، بلال کو پتا لگ گیا تھا، بلال کو پتا تھا کہ کلمے کا معنی اپنی ساری کی ساری زندگی نبی کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ اور ابو جہل، ابو لہب کو پتا تھا کہ یہ ہمارے سارے کے سارے منصوبے، ہماری مذہبی چدراہٹیں، یہ جو سارا کچھ ہم کرتے پھرتے ہیں اپنے بتوں کے نام سے، یہ کلمہ نہیں ہے، اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ساری زندگی نبی کی غلامی کرنی پڑے گی۔ ایک دن کسی نے ابو جہل سے پوچھا یار بات کیا ہے، اتنا سمجھدار آدمی ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا جی اور بھی باتیں ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ ہمارا شریکہ چلتا ہے، ٹکر ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ مان لیا کہ نبی بنو ہاشم سے آ گیا ہے، یہ تو ساری زندگی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے دل نہیں مانتا کہ اپنے شریکوں کے سامنے جھک جائے، سارا کچھ ہی ان کے سامنے رکھ دے، نبی کی ساری باتیں مان لیں۔ تو یہ خلاصہ سمجھ آتا ہے کہ بلال نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ہے، اب اسی کلمے کے سہارے جینا ہے، موت آئی تو اسی کے نام پہ آئے گی، جئیں گے تو اسی کے نام پہ جئیں گے۔ اور وہ دوسرے کہتے تھے بھائی اپنی چدراہٹ نہیں چھوڑ سکتے، اپنی قوم قبیلے کے رسوم و رواج نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے۔ میرا خیال میں یہ جو ہم نے کلمے کے ساتھ سسٹم لگایا ہوا ہے، اگر وہ ہم جتنے سیانے ہوتے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کلمہ ہی پڑھنا، بعد میں کون سی کوئی بات ماننی ہے جیسے ہم کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر وہی جتنے ہم کمال درجے کے ذہین ہو گئے ہیں، اگر ان کو سمجھ آتی یار کلمہ پڑھو، چپ کر کے دل کرے گا نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دل کرے گا دے دینا، سود دل کرے گا چھوڑنے کو چھوڑ دینا، ورنہ 100 بہانے لگا کے چلتے رہیں گے۔ اگر یہ کلیہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے نا تو ساری سچی بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ لڑنے کی زحمت بھی نہ کرتے، آج تک جو ہے لعنتوں کے مستحق بھی نہ ہوتے۔ ہم بڑے سیانے ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں کہ کلمہ پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ تو کہتا تھا ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رشتہ دار بھی رکھو، کاروبار بھی چلاؤ، نماز بھی پڑھتے رہیں گے، روزہ بھی جب ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن بلال نے ایسا نہیں کیا تھا. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے پاس جب آیا تو بیعت کی تھی علی النصح لکل امہ لکل مسلم، کہ جہاں آپ سے دیگر معاہدے کیے تھے ان میں سے ایک معاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ سارے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے. یہ کلمے کا تقاضا تھا. تو زندگی میں پھر جب بھی کبھی موقع ملا تو کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کیا. کہتے جی اپنے کسی غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا تو وہ 300 درہم کے اندر گھوڑے کا سودا کر کے آ گیا. جب ان کے پاس پہنچا دیکھا کہ یہ تو اس کا نسل، اس کا رنگ، اس کا کلر، اس کا قد کاٹ، اس کا وجود جو ہے وہ 300 والے گھوڑے جیسا تو نہیں ہے. کرتے کراتے اس کو خود ہی اپنی جیب سے 800 درہم دے دیے. کیوں کہ 300 میں لوں گا تو یہ مسلمان کا نقصان ہو جائے گا. جبکہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ کلمہ پڑھوں اور پھر مسلمان کو نقصان دوں. کلمے کا معنی یہ نہیں تھا. فرمایا الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولأئمتہم ولعامۃ المسلمین. فرمایا کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی. اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، شیطان ٹکر لگا کے کھڑا ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ کہتا ہے میرے نہیں جائیں گے. اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ شیطان کو جیتنے نہ دیں. شیطان کہتا ہے گمراہ کروں گا، ہر جگہ پہ کروں گا، صبح و شام کوئی لمحہ کوئی پہر خالی نہیں چھوڑوں گا. لیکن اللہ کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا بندہ تیرے ہتھے نہیں آئے گا. میرا بندہ ہتھے نہیں آئے گا، جو مرضی کر لے. اپنے چیلے چانٹے جتنے مرضی ان کے پیچھے لگانے لگا دے، میرے بندوں کو قابو نہیں کر سکتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. یہ ہے اللہ کے لیے خیر خواہی. فرشتوں نے بھی کہا تھا اللہ کو کہ اللہ رہنے دے اس کو پیدا کرنا، یہ تو تماشا لگا دے گا دنیا میں جا کے. اللہ نے کہا تھا نہیں مجھے پتہ ہے. تو اللہ کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جب جو اللہ نے کہہ دیا اس پہ چلنا، جس سے روک دیا اس سے رک جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا مجھے پتہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ دیکھ لو میرا بندہ. تم تو کہتے تھے یہ فراڈیا نکلے گا، بھائی دیکھو ایماندار ہے. تم کہتے تھے یہ فسادی ہے، خون بہائے گا، یہ امن کا پیکر ہے. یہ ہے دین خیر خواہی اللہ کے لیے. فرمایا ولی رسول ہی، اس کے رسول کی خیر خواہی. رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا کہ اگر اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو نبی کی پیروی کر لو، نبی کی بات مان لو. اور آپ نے فرمایا سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، چلے جائیں گے سوائے اس کے جو جانے سے انکار کر دے. بھئی ایسا تو کوئی نہیں کہتا. سارے کہتے جی ہم تو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. لیکن آپ نے نشانی بتا دی ہے، من اطاعنی دخل الجنہ. جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ زبان سے نہ کہے لیکن اس کا دل یہی کہتا ہے کہ مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا اور وقت کے حکمران جو دین کا نفاذ کریں، دین کے مطابق چلیں، ان کی بات ماننا، یہ دین ہے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ صحیح مسلمان بنے تو سب سے پہلے کلمے کا مقصد پہچان لیں
کلمے کا مقصد کیا تھا؟ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جو بات رسول نے کہہ دی وہی اوڑھنا بچھونا ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی بات مانتے ہیں نہ مانے، رشتہ دار ٹوٹتے ٹوٹ جائیں، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے ہو جائے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى من اعلاه، کہ اگر دین اپنے عقل کو، اپنے وجود کو نبی کے دربار میں جھکانے کا نام نہ ہوتا تو پھر ہماری عقل کہتی ہے کہ جرابوں کے اوپر مسا نہیں کرنا بلکہ نیچے کرنا ہے، کیونکہ مٹی تو نیچے لگتی ہے، گندی جرابیں تو نیچے سے ہوتی ہیں، لیکن ہم مسا اوپر سے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دین نبی کی بات کا نام ہے، ہماری عقل کو لڑانے کا نام نہیں ہے. عقل میں بات آ جائے تو الحمدللہ، نہ آئے تو پھر اتباع اور اقتداء اسی کا نام ہے کہ اسے مان لینا. شیطان سے غلطی یہی ہوئی تھی. رب کو تو مانتا تھا، وہ رب کا انکاری تو نہیں تھا، رب کی عبادت بھی کرتا تھا. غلطی صرف یہی ہوئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میری عقل کہتی ہے کہ یہ آدم جو ہے اس کی ہستی چھوٹی ہے، اس کا مقام رتبہ میرے جیسا نہیں ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ میں عروج ہوتا ہے، علو ہوتا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ پاؤں کے نیچے آئے گا، سجدہ اس کو کرنا چاہیے، میں نہ کروں. یہی غلطی تھی کہ جب ہم نبی کے احکامات کو، اسلام کی تعلیمات کو اپنی عقل سے تولنا شروع کرتے ہیں، پھر کبھی کبھی ٹھوکریں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کامیابی ہے تو پھر عقل نہیں، اتباع اقتداء جو ہے یہی تمہیں کامیاب کرے گی. اسی میں دنیا کی بقا ہے تمہاری اور آخرت کی بقا ہے. اللہ رب العزت میں صحیح معنی میں دین و اسلام پہ چلنے کی، اس کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.